الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد صلاۃ التسبیح کے تعلق سے دو اہم مسئلوں کی وضاحت مقصود ہے۔ پہلا مسئلہ، صلاۃ التسبیح کی جو 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں وہ چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں یا 2 سلام سے، یعنی 2 رکعت پر ہمیں سلام پھیرنا ہے یا سلام نہیں پھیرنا، بلکہ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ایک سلام سے ہم ادا کرتے ہیں، ایسے ہی صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر رات میں آپ نماز کو ادا کر رہے ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے ادا کریں، یعنی 2 سلام کے ساتھ آپ اس نماز کو ادا کریں۔ اور اگر دن میں آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں آپ ادا کریں۔ ویسے تو یہ نفل نماز ہے اور نفل جتنی بھی نمازیں ہیں سب میں یہ اختیار آدمی کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے اس کو پڑھے یا 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ کرے، لیکن علامہ ابن مبارک کی یہ وضاحت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کے لیے بھی کہ رات میں اگر ادا کرے تو 2 رکعت کر کے، اور دن میں اگر آدمی ادا کر رہا ہے تو پھر آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں ادا کرے یا 2 سلام کے ساتھ رکعتیں ادا کرے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ مزاج رکھتا ہے نوافل کے ادا کرنے کا تو وہ ہفتے میں، مہینے میں یا سال میں ادا کرتا ہے، نہیں تو عموماً لوگ زندگی میں 2-4 مرتبہ ہی اس نماز کو ادا کر پاتے ہیں۔ اس لیے تسبیح کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی تسبیح کو بھول جاتا ہے، کسی بھی رکن کی تسبیح کو اب آدمی بھول گیا تو اس کا کیا کیا جائے؟ چونکہ 300 کی رکعات ہمیں تسبیح کی پوری کرنی ہے 4 رکعات میں، اور ایک رکن کی تسبیح چھوٹ گئی تو وہ 300 کی تعداد پوری نہیں ہو پائے گی۔ اب جو تسبیح چھوٹی ہے ان کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک رکن کی تسبیح چھوٹ جائے تو دوسرے رکن میں اس تسبیح کو ادا کر لیا جائے گا۔ ایک رکن میں مثال کے طور پر 10 تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، 10 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ اگر چھوٹ گئی تو دوسرے رکن میں ہمیں پھر 20 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے، اور 300 کی تعداد اس طریقے سے ہم پوری کر لیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اور رکوع سے کھڑا ہونے میں چھٹی ہوئی تسبیحات کی قضا نہیں کی جائے۔ یعنی اگر رکوع کی تسبیح چھوٹ گئی ہے مثال کے طور پر، تو پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 20 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ ہی تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، اور رکوع کی جو تسبیح چھوٹی ہیں اس کی ادائیگی ہم سجدے میں جا کر کے کریں گے، سجدے میں 10 کے بجائے 20 مرتبہ ہم تسبیح پڑھ لیں۔ ایسے ہی اگر پہلے سجدے میں تسبیح چھوٹ گئی ہے تو پہلے سجدے کے بعد جو ہم بیٹھ کر کے 10 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، اب اس کی مقدار ہم 20 مرتبہ نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر 10 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی، اور دوسرے سجدے میں جا کر کے ہم اس مقدار کو پورا کریں گے۔ تو ایک رکن کی تسبیح دوسرے رکن میں ادا تو کی جائے گی، لیکن اس میں
बस रुकू से उठने के बाद तस्बीह की अदायगी नहीं होगी, और दोनों सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, जैसे इस्तिराहत जिसको कहते हैं, वहां पर सजदे की तस्बीह को अदा नहीं किया जाएगा। बाकी किसी भी रुकन में आप तस्बीह को अदा कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। इस तरीके से आप 300 की मिक़दार पूरी कर लें। कभी ऐसा होता है कि दौराने नमाज सजदा सहव वाजिब हो जाता है। सलात तस्बीह में अगर सजदा सहव लाजिम हो जाए तो सजदा सहव के अंदर अब हमें तस्बीह नहीं पढ़नी है, इसलिए कि 300 की मिक़दार तस्बीह की है और वो हमारे अरकान के ज़रिए से पूरी हो रही है। लिहाजा अब सजदा सहव करने की अगर ज़रूरत पेश आ रही है तो वहाँ पर तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला हम पढ़ेंगे। बाकी जो सलात तस्बीह के अंदर ख़ास तस्बीह है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह सजदा सहव के अंदर नहीं पढ़ी जाए। हाँ, एक सूरत है, अगर किसी रुकन की तस्बीह हमारी छूट गई और उसको हम अदा नहीं कर पाए हैं, वो बाकी रह गई है, सजदा सहव भी लाजिम हो गया है, तो अब उन बाकी छुटी हुई तस्बीहात को सजदा सहव में अदा करने की इजाज़त है। तो अगर तस्बीह छूटी हुई है तो सजदा सहव में पढ़ सकते हैं, और अगर छूटी नहीं है तो चूँकि तस्बीह की मिक़दार सिर्फ 300 रहनी है, अब अगर सजदा सहव में हम तस्बीह पढ़ेंगे तो तस्बीह की मिक़दार 300 से ज़ायद हो जाएगी, इसलिए सजदा सहव में सिर्फ सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे और बाकी तस्बीह